الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول وقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم اور محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جس میں قیامت تک آنے والے کسی کو بھی صحیح طرح اعتراض نہیں ہو سکتا ہے. ہاں، اگر کوئی اناد، حسد، دشمنی، تعصب کی بنیاد پر اشکال کرے تو یہ الگ بات ہے. جو صحیح اشکال ہے، صحیح کوشچن ہے، صحیح اعتراض ہے، وہ نبی علیہ السلام کی ساتھ کے باب میں نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کیونکہ نمونہ وہ ہوتا ہے جو مکمل صاف ہو، اسی کی اتباع کی جاتی ہے، اسی کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے، اسی کو ایک نظیر اور مثال بنایا جاتا ہے. یہ اللہ کا اصول ہے. لیکن اگر کوئی اپنی غلط فہمی اور غلط سوچ کی بنیاد پر اشکال کرے تو وہ اشکال سے نبی کی ذات پر کوئی نوز باللہ نقطہ نہیں لگا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس قسم کے لچر اور بیکار اشکالات کو بھی ایسے انداز میں واضح اور صاف کر دیا کہ اپنے احسان رہ جاتے کہ نبی کا یہ عمل اس پر یہ اشکال تو اس کا یہ جواب. ہر ایک فرعون کے لیے موسیٰ اللہ نے تیار کر رکھا ہے. بہت سے اعتراض ہوتے، مثلا نبی کی جہادانہ زندگی پر اشکال ہے کہ نبی نے تلوار سے اسلام کو پھیلایا ہے. اس کا جواب یہ ہے نبی علیہ السلام نے ڈیفینس کیا ہے گراؤنڈ لیول پر. ڈیفینس کرنا، مقابلہ کرنا پکڑ میں آتا ہے. کوئی تمہارے ملک کا برا چاہے تم اس سے محبت کرو گے، جو تم پر حملہ کرنا چاہے تم اس سے دوستی کرو گے. یا آپ کی جہادانہ زندگی یہ تو عین عقل کے مطابق ہے. اگر آپ سے کوئی مقابلہ کرنا چاہتا تو تیاری کراؤ، خود بھی تیار رہو. کچھ اعتراض آپ کی بیویوں کے بارے میں، 11 بیویوں سے نکاح کیے تو اللہ نے آپ کو اتنا طاقتور بنایا تھا کہ آپ نے دنیا کے انسانوں کے 4000 کی تعداد کے برابر تھا. 4000 مردوں کے برابر ایک نبی میں طاقت ہوتی ہے. اس
طاقت کے اعتبار سے آپ کی نکاح ہوئی. کوئی اعتراض کرتا ہے آپ کے کچھ تعلیمات پر اور کچھ اعتراضات ہوتے آپ کی سیدہ عائشہ سے نکاح پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی سے نکاح کر لیا تھا, 9 سال کی لڑکی سے نکاح کر لیا تھا. ایک عیسائی خاتون کہنے لگی اسلام کے متعلق کوئی کنسپٹ میرے ذہن میں نہیں رہا, سارا کلیئر ہو گیا, صرف یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تمہارے نبی نے 9 سال کی بچی سے نکاح کیسے کر لیا تھا. 50 سال کی عمر سے اوپر میں, یہ کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. اس سے کہا گیا اگر ابھی عیسیٰ علیہ السلام آ جائے اور وہ تیرے بیٹی سے نکاح کا پیغام دے دے, اس کی عمر 9 سال ہے, تو نکاح کرائے گی؟ کہا کہ ہاں کرا دوں. بس سمجھائیں, جب وہ خود نبی سے نکاح کرانے پر 9 سال کی عمر میں اپنی بچی کے لیے تیار ہے, تو خود نبی اگر 9 سال کی بچی سے نکاح کرے تو اس میں کیا اعتراضات ہے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ابھی ہم بہت دور کے دور میں 1441-1407 ابھی تک گزر چکے, یہ اشکال یہ 40-50 سال یا 100 سال کی بات پیش آیا ہے. سمجھے, یہ اشکال جو آیا ہے ابھی 100 سال کے بعد پیش آیا ہے. یہ اشکال اگر ہونا چاہیے تھا تو کب ہونا تھا بتائیے؟ جب نکاح ہوا تب ہونا چاہیے تھا. ہاں, کیونکہ نکاح کرم میں نکاح ہوا تو کرم کے اشکالات بھی اچھے لگتے ہیں, لیکن بعد میں نکاح پہلے ہو گیا, اشکالات بعد میں تو پیش آ رہے. اور اشکال جب کر کون رہا, یہ 100 سال کے بعد آنے والے کافر اور ملحد اور زندیق, فاجر, فاسق, غدار لوگ. آپ ایسی کوئی نصیحت بتا دیں, ایسی مثال بتائے, ایسا کوئی روایت میں, قرآن میں, کسی تاریخ کی کتاب میں, اپنے نہیں عیسائیوں نے جو آپ کے لیے کتابیں لکھی ہے, یہودیوں نے لکھی ہے, غیر مسلموں نے لکھی ہے, اس میں کوئی ایسی بات بتائے کہ جب نبی کا 9 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا, رخصتی ہوئی تھی, تو کسی کافر نے اشکال کیا, کسی منافق نے اشکال کیا ہو, کسی قریشی نے اشکال کیا ہو, کسی اہل عرب نے اشکال کیا ہو. آپ ایک بات بتا دیں, بتا نہیں سکتا کوئی, کیونکہ اس زمانے میں یہ اشکال پیچھے نہیں آ سکتا تھا. حالانکہ وہ لوگ تو نبی کو کیا کہتے گئے؟ ساحر, جادوگر کہا, کاہن کہا, اسی طریقے سے مجنون اور پاگل کہا, برادری میں پھوٹ ڈالنے والا کہا. پتہ نہیں کیسے کیسے پورے الفاظ سے رسول اللہ آپ کو ان لوگوں نے یاد کیا ہے. تو کسی کافر نے یہ یاد کیا ہو کہ ایسے نبی کو نبی کیوں مانے جس نبی نے 9 سال کی بچی سے نکاح کیا. یہ تھوڑا سمجھنا پڑے گا. میں اس پہ چونکہ بہت سے سوالات آ رہے ہیں, ابھی تک موقع نہیں تھا, موضوع کر رہے تھے, اس لیے میں نے ذکر نہیں کیا. ایک موقع آیا اس لیے آپ کے سامنے یہ ٹاپک ذکر کر رہا. تو آپ کو کسی کافر کے بارے میں ایسا ہی نہیں, کافر دور کی بات, سب سے زیادہ آپ کے کٹر دشمن منافق تھے. جو منافق نبی کے بیوی پر نعوذ باللہ زانیہ ہونے کی تہمت لگا سکتے ہیں, بدکار ہونے کی تہمت لگا سکتے ہیں, کیا وہ منافق نبی پر یہ 9 سال کی نکاح پر اشکال نہیں کر سکتے تھے؟ اس کا پروپیگنڈا نہیں کر سکتے تھے؟ کرنا چاہیے تھا تو کر سکتے تھے, بات سمجھ آئی. لیکن نہیں, منافقوں نے بھی کوئی اشکال نہیں کیا اور نہ کوئی اس پر
پتہ چلا کہ اس زمانے میں اس طرح کا نکاح ہونا ایک عام رواج تھا. آب و ہوا کے اعتبار سے، زمینی خطے کے اعتبار سے، گرمی سردی کے اعتبار سے، موسموں کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے انسان کی بناوٹ الگ الگ ہوا کرتی ہے. علماء کے اس بات پر اتفاق ہے اس زمانے میں لڑکیاں 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جایا کرتی ہیں. اور اس زمانے کی بات چھوڑو، آج میڈیکل سائنس کا اگر آپ ریسرچ لو گے، اس کی معلومات دو گے، میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ لڑکی 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے. کسی بڑے ڈاکٹر سے آپ دریافت کر لیں، چاہے مومیڈین ہو یا ان مومیڈین، بھئی میڈیکل سائنس کیا کہتا ہے بچی منیمم کس عمر میں، کس ایج میں بالغ ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں 9 سال کی عمر میں بچی بالغ ہو سکتی ہے. دارالعلوم سے ایک رسالہ شائع ہوتا تھا. 1932 میں ایک رپورٹ آئی تھی. ہمارا تو دہلی ہے کیپٹل. 1932 میں وہاں کی ایک رپورٹ معتبر ذرائع سے دہلی نیوز کے اخبار میں شائع ہوئی تھی 1 جولائی کو، کہ دہلی کے وکٹوریا ہاسپٹل میں ایک بچی 7 سال کی عمر میں ماں بن چکی ہے. پھر سے سنیں، 1932 میں خبر معتبر ذرائع سے شائع ہوئی تھی، ایک بچی دہلی میں وکٹوریا ہاسپٹل میں 7 سال کی عمر میں ایک بچے کی ماں بن چکی. میڈیکل سائنس کیا کہے گا؟ منیمم 6 میں بھی ہو سکتی ہے. 6 میں بالغ ہو گئی، 6 سال کے بعد نکاح ہوا، 6 اور کم سے کم بچہ 6 مہینے میں ہو جاتا ہے. 6.5 سال 7 سال کا بن سکتا. بات سمجھ آئی؟ ہاں. اور یہی نہیں، بہنگی کی روایت ہے، عباد بن عباد محلبی، یہ طبیب تھے، طبیب رضی اللہ تعالیٰ اور علیہ اسلام لائے، معالج کے طبیب تھے، بڑے ماہر تھے. صحیح روایت ہے بہنگی کے اندر، وہ کہتے ہم نے ہمارے قبیلے کی یہ بات دیکھی ہے، 18 سال کی عمر میں عورت اور لڑکی نانی بن چکی. صحیح بات ہے، بالکل صحیح کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے بہنگی کے اندر. ایک صحابی کہہ رہے ہمارے قبیلے میں یہ ہوا تھا، 18 سال کی عمر میں بچی نانی بن چکی ہے. 9 سال میں نکاح، پھر 6 مہینے میں اس کو بچی پیدا ہوئی، پھر اس کا 9 سال میں ہوا. اس طرح 18 سال کی عمر کے بعد وہ نانی بن سکتی، یا 9 سال سے کم میں لو 8 سال میں بھی بالغ ہو سکتی. 8 سال میں نکاح، پھر 6 مہینے بچی پیدا ہوئی، پھر وہ 8 سال کی ہوئی، اور پھر 6 مہینے کے بعد اسے بچی پیدا. یہ صحیح روایت سے ثابت ہے. لہذا یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام نے کم عمر کی بچی سے نکاح کیسے کر لیا، یہ عقل کی کمی کا کہ علامت اور نشاندہی کرتا ہے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا 6 سال میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی. ٹھیک ہے، میں نے ایک بات تو یہ کہا، اس زمانے میں یہ رواج تھا 9 سال کی عمر میں بچیاں بالغ ہو جائے گا. آب و ہوا گرم تھی، علاقہ گرم تھا، مزاج میں تھوڑی تیزی تھی. یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ جلدی سے انسان مرد ہو یا عورت بالغ ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں 25 سال میں آدمی دادا بن سکتا ہے. کتنے سال میں؟ 25 سال. کیسے؟ لڑکا 12 سال میں بالغ ہوا، ٹھیک ہے، شادی کے 6 مہینے کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا، ٹھیک ہے، 12.5. پھر وہ پیدا شدہ بچہ 12 سال میں اس سے نکاح کیا، ٹھیک ہے، پھر 6 مہینے میں اس کو بچہ پیدا ہوا، تو کتنے سال ہو گئے؟ 25 سال. 25 سال میں دادا بن گئے.
ہاں یہ شروع وقائع میں میں تو بھی مسائل پڑھاتا ہوں نکاح کے متعلق، امام صاحب نے اختیار کیا ہے، ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، امپاسبل نہیں ہے، کچھ ممکن ہے یہ، تو جب یہ آج ممکن ہو سکتا ہے تو آج سے 1400 سال پہلے اس سر زمین پر جہاں کی ساری صورت حال تھی وہاں پر کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ ایک بات۔ دوسری بات میں صاف کہہ رہا ہوں، روایت حدیثیں تو بہت ہے، وہ سمجھ نہیں آتی، ایک دم کامن سینس کی بات کہتا۔ ابھی اگر کسی کی بیٹی کی عمر 9 سال، 50 سال کا بوڑھا نکاح کا پیغام ہے، کون تیار ہے؟ کوئی تیار ہوگا؟ اگر کوئی تیار ہوگا؟ نہیں۔ میری 9 سال کی بچی ہے، اس کو 50 سال کا بوڑھا نکاح کا پیغام دے رہا، کوئی تیار نہیں ہوگا۔ پتا چلا کہ ماں باپ ایسا نہیں چاہتے کہ میری بیٹی کسی بوڑھے کے نکاح میں جائے، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہوا، جو آپ کے والدین تھے حضرت ابو بکر اور حضرت سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں نے خود اپنے بچی کا نکاح اللہ کے نبی سے کرایا، ہاں خود کرایا ہے۔ آج کل کے ماں باپ راضی نہیں ہو سکتے، وہ کیسے راضی ہو گئے؟ اور راضی اس وجہ سے ہو گئے کہ بچی ان کی یعنی سیدہ عائشہ اس عمر میں نکاح اور شوہر کے لائق ہو چکی تھی، سمجھے؟ اور ایک تیسری بات، ماں باپ سے زیادہ ماں کو بیٹی سے زیادہ ہمدردی ہوتی ہے، ماں باپ سے زیادہ ماں کو ہمدردی ہوتی ہے بیٹی سے۔ ماں نہیں چاہتی میری بیٹی کسی ایرے گہرے لطو خیرے کے حوالے ہو، نہیں چاہتی ماں، لیکن صحیح ترین روایت ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کھیل رہی تھی، میری ماں ام رومان میرے پاس آئی اور کہا کہ عائشہ چل، تجھے انصاری عورتوں نے بلایا، مجھے گھر لے گئی، میں نے دروازہ کھولا، انصار کی عورتیں بیٹھی تھی، انہوں نے مجھے سجایا اور میری ماں خود ام رومان میرا ہاتھ پکڑ کر نبی گھر پہ پہنچا کر آئی۔ اب کوئی اشکال ہے؟ ماں اپنی بچی کو حوالے کر دے تو ماں تو اس کے نفسیات سے زیادہ واقف ہوتی ہے کہ میری بچی کے اندر کیا صلاحیت ہے۔ ضرور یہ بات ہے، یقیناً یہ بات ہے، وہ سمجھتی تھی کہ اب میری بیٹی نکاح کے لائق ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں 6 سال کی تھی، دبلی پتلی تھی، نکاح ہو گیا، رخصت ہی نہیں ہوئی، تو میری ماں نے چاہا کہ میں تھوڑی موٹی تاثیر ہو جاؤں، ماں کو فکر ہوتی ہے بیٹی کی، تو بہت سے تدابیر میری ماں نے اختیار کیے، کوئی کارگر نہیں ہوئی، بالآخر میری ماں نے ایک نسخہ مجھے دیا، ککڑی اور کھجور ساتھ میں ملا کر کھایا کر، میں نے وہ نسخے پر عمل کیا تو میں اس نسخے سے موٹی ہو گئی، یعنی اچھی، میں اب مضبوط ہو گئی، قوت طاقتور ہو گئی۔ جب میری ماں نے دیکھا کہ میں اچھی طرح شوہر کے لائق ہو گئی تو میرا ہاتھ بڑھا کر اللہ کے نبی کے گھر پہ پہنچا کر، سمجھے؟ یہ سارا ہو چکا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، کسی قرآن میں، حدیث میں، کسی کتاب میں اس کتاب پر کسی مدینہ کے منافق نے اشکال کیا، چونکہ نکاح تو مکہ میں ہوا تھا، رخصتی مدینہ میں ہوئی، تو مکہ کے کسی کافر کا اشکال بتاؤ یا مدینہ کے کسی منافق کا اشکال بتاؤ، آپ نہیں بتا سکتے۔ ایسا کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ چونکہ ان کو پتا تھا اس زمانے میں ایسے نکاح ہوتے۔ خود حضرت علی فرماتے، میں نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح 9 سال کی عمر میں کرا دیا۔ عبداللہ بن مسعود کی بیوی کہتی، میں نے میرے بیٹے کا نکاح 9 سال کی عمر میں کرایا۔ عروہ بن زبیر کہتے، میں نے اپنے بیٹی کا نکاح 9 سال کی عمر میں کرایا، کیونکہ وہاں عام رواج کا نکاح کرا۔ بات سمجھ آئی؟ یہ تو میں جو باتیں سمجھ میں آ سکتی وہ کہہ رہا ہوں، ورنہ بزرگوں دوستوں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، 10 باتیں ایسی ہیں کہ مجھے ان کے ذریعے سے اور بیویوں پر فخر ہے، میں اس میں فوقیت رکھتی ہوں۔
پہلی بار میرا نکاح اللہ کے نبی نے خود نہیں کیا، جبرائیل علیہ السلام آئے، ریشم کے کپڑے میں میری صورت بتائی 2 بار اور کہا کہ اس سے آپ کو نکاح کرنا ہے، اوپر سے اشارہ ہوا اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما زوجت وما تزوجت الا بوحی نزل به الروح الامین او کما قال، میں نے اپنے بیٹی کا جس سے میں نکاح کرایا یا جس بھی خاتون سے میں نے نکاح کیا اپنے ارادے سے نہیں، اللہ کے ارادے سے کیا۔ اور سیدہ عائشہ کو جبرائیل علیہ السلام نے صورت بتائی اس خاتون سے نکاح کرنا ہے، یہ پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت، میری برات میرے متقی ہونے کا ذکر قرآن میں ہے، قیامت تک قرآن میرے متقی ہونے کی دعوت دے گا۔ یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی کی دعوت اور گواہی بچے نے دیا تھا، اور میری پاک دامن کی گواہی اللہ نے دیا ہے قرآن۔ تیسری بات، آپ کے نکاح میں جو بیویاں ہیں نبی کے نکاح میں، ان میں سے کوئی خاتون ایسی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہو، میری ماں اور میرے والد دونوں مہاجر ہیں۔ چوتھی بات، نبی کا انتقال میرے گود میں ہوا۔ پانچویں بات، سب سے آخری چیز، نبی کے پیٹ مبارک میں میرا لعاب گیا ہے، میں نے مسواک چبا کر دیا تھا اپنے دانتوں سے، جس میں دھوپ کی آمیزش تھی، وہ نبی نے مسواک کیا ہے۔ چھٹی بات، کوئی بیوی آپ کی ایسی نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بستر میں ہو اور وحی آئی ہو، میں ایک واحد خاتون ہوں، نبی میرے ساتھ بستر میں بھی ہوتے تو بھی وہی آ جائے کرتے۔ اللہ متقی خاتون ہوں، اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے سیدہ عائشہ سے زیادہ عقلمند کسی خاتون کو نہیں دیکھا، ہم نے علم کے اعتبار سے سیدہ عائشہ سے افضل کوئی خاتون نہیں دیکھا۔ یہ واحد خاتون ہے جن سے سب سے زیادہ علوم حدیث نقل ہو کر آیا، 2210 روایتیں سیدہ عائشہ سے روایت کی گئی ہے۔ اور مسند احمد کے اندر ہے کہ بڑے بڑے صحابہ مدینہ میں کسی مسئلے میں پریشان ہو جاتے، وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، خدا کی قسم مسئلہ سیدہ عائشہ حل کر لیتی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ اللہ نے یہ چاہا کہ اس نبی، ہمارے نبی جو اور بیویاں ہے، وہ کوئی مطلقہ ہے، کوئی بیوہ ہے، اور بھی ہے، کوئی گوالی بیوی نہیں، عمر والی ہے، کوئی ایسی خاتون اس نبی کے نکاح میں دی جائے جو ہوشیار ہو، عقل مند ہو، دانستہ ہو، جس سے دین کی حفاظت ہو سکے، اور وہ بیوی بچپن سے کم عمری سے نبی کی صحبت میں رہے گی، نبی کے ساتھ رہے گی، تو نبی کی نبوت کا اثر اور نبی کی تربیت کا اثر اس میں ظاہر ہو، تاکہ آگے کسی کو کہ اسلام کے بارے میں اشکال ہو اور کسی سے کوئی مسئلہ حل نہ ہو۔ سب سے زیادہ جو نبی کو چاہنے والی بیوی تھی سیدہ عائشہ، اس سے ہی اپنے مسائل حل کر سکتے۔ یہ اللہ کی ایک تدبیر کی، حسن تدبیر کی حفاظت کی جائے دین کی، اور بچی اگر کم عمر سے ایک صحیح ماحول میں رہے، وہ بڑھاپے تک اس کا وہ ماحول باقی رہتا ہے۔ یہ اللہ نے چاہا، اس سے کم عمر میں دیا ہے نکاح میں، 9 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ بالغ ہو چکی تھی۔ نیس دیکھو، ایک بات تو میں نے یہ کہا، آپ میں سے کوئی نہیں چاہے گا اپنی 9 سال کی بیٹی کسی 50 سال والے کو دے، ٹھیک ہے، لیکن اس زمانے میں ہوگا چونکہ ایسا رواج تھا۔ دوسرا، کوئی لڑکی بھی نہیں چاہے گی، اس سے لڑکی کا دباؤ میں گھبراہٹ سے اور پریشر میں آ کر نکاح کر لیا جائے، خوش رہے گی کسی بوڑھے کے پاس؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی نا حضرات پہ؟ نہیں خوش رہے گی۔ آپ ادھر آؤ، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے سیدہ عائشہ سے نکاح کیا 9 سال کی عمر میں. ایک قول آپ بتا دو جس میں سیدہ عائشہ نے کبھی یہ اعتراض جتایا ہو کہ نبی کے نکاح سے ناراض ہو کر غصہ ہو گئی. سمجھے؟ ارے بھائی جب خود ان کو اعتراض تھی تو تم کو کہاں سے اعتراض ہوگا؟ ارے سمجھ آ رہی بات؟ میں یہ جو کہہ رہے ہیں اس سے کہہ رہا ہوں نے جو یہ بات کہہ رہے وہ خود جو پارٹنر ہے شریک حیات ہے اس کو اعتراض نہیں اور اس وقت تو نہیں سارے زندگی اعتراض نہیں تو پھر تمہیں کہاں سے اعتراض ہوگا؟ تو تمہارا اعتراض ہی تمہارے دلوں کا بغض ہے، تمہارے دلوں کا عناد ہے، اسلامی دشمنی ہے. تم ایسے پوائنٹ بیچا پکڑ کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بات کہہ رہا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے چند باتوں میں فوقیت ہے. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ کوئی ایسی بیوی نہیں جو بستر میں لیٹی ہو اور وہی آئی ہو لیکن میں لیٹی رہی تھی تو وہی آ جائے. کوئی ایسی بیوی نہیں جسے جبرائیل نے سلام کیا ہو حضرت جبرائیل مجھے سلام کیا کرتے. کوئی ایسی بیوی نہیں جس کے گھر میں نبی علیہ السلام دفن ہوئے ہو. میں ایسی بیوی ہوں جس کے گھر میں اور جس کے رہنے والے سکونت کی مکان میں اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ فرمایا عائشہ سے. مردوں میں کس سے ہے؟ کہا کہ عائشہ کے والد ابو بکر سے. پھر فرمایا کہ کس سے ہے؟ کہا کہ عمر سے. پھر ایک تو نام اور بنائے عمر بن عاص اس کے سوال کرنے والے تھے. وہ کہتے میں خاموش رہ گیا کہیں ایسا نہ ہو سوال کرتے رہے اور نبی سے میرا نام ہی لکھ دے تو میں خاموش رہ گیا. سمجھ آئی بات؟ اس صحابہ کا ایک مسئلہ انداز. یہ ساری باتیں ہیں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں جو روایت میں آتی ہے. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے سیدہ عائشہ اللہ سے ایسی ڈرنے والی خاتون تھی میں نے آپ سے زیادہ کسی کو ڈرنے والی نہیں دیکھا. اشراق اور چاش میں رونے کی یہ صورت ہوا کرتی تھی کہ آنسو کی لڑی بننی ہوتی. حالت یہ آپ کی میں دیکھا کرتا بہت رویا کرتی. میں نے کسی خاتون کو سیدہ عائشہ سے زیادہ سخاوت کرنے والی نہیں دیکھا. حضرت معاویہ نے 1 لاکھ درہم ہدیے میں پیش کیے. اپنی خادمہ سے تقسیم کرو صبح سے شام تک پورے 1 لاکھ درہم کروڑوں روپے بنتے ہیں. وہ تقسیم کر دی. جب اسے افطار کا وقت آیا تو باندی سے کہا کہ کچھ ہے؟ کہا کہ سیدہ آپ کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ 1 درہم کا گوشت بلا لے کہ میں آپ کے افطار کا انتظام کر لیں؟ نہیں کیا. بلاخر روٹی اور اس پر گھی تھوڑا سا ڈال کر اس سے افطار کیا. ایسی سخاوت کرنے والی اور ایسی عقل مند تھی. میں نے کہا بڑے بڑے مسائل کو حل کر لیا کرتی. ایک صحابی مدینہ میں آتا ہے کہ میراث کا مسئلہ دریافت کر رکھا کہ سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ. پردے میں سوال ہوا کرتا ہے. سوال کیا مسائل حل ہو گئے. لہذا بزرگ دوستوں کی سمجھنا پڑے گا اور بھی بہت سی باتیں ہیں. لہذا یہ کامن سینس کی باتیں کہ اس زمانے میں ایسے نکاح ہوا کرتے تھے. اس وجہ سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس زمانے میں کوئی اشکال نہیں تھا. ایسا ہو سکتا تھا. آج بھی کچھ سال پہلے میں نے کہا کہ 1932 کے اندر ایسا ہوا ہے, برازیل میں ایسا ہوا ہے, دیگر یورپ کنٹری میں ایسا ہوا ہے. اس پر کوئی اشکال نہیں کرتا ہے اور یہ آج اشکال کر رہا ہے. مردوں کی صلاحیت. ایک اور بات سنو. ایک ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانے میں 16 یا 17 سال کی عمر میں لڑکے میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی تھی کہ وہ امیر بن سکتا تھا. محمد بن قاسم ہندوستان میں عمر کیا کہ 17 سال کی عمر میں ہندوستان فتح کر رہے ہیں. آج کے 17 سال کے بچے کو تلوار بھی اٹھانا نہیں. سمجھ میں بات. حضرت عطاب بن حسین 16 سال کی عمر میں مکہ کے امیر بنے. اسامہ بن زید کو نبی نے لشکر کا امیر بنایا, آخری لشکر. اس میں حضرت عمر بھی, عمر کیا تھی 17 سال. 17 سال 16-17 سال کی عمر میں بچوں میں یہ کیپیسٹی ہے وہ بڑی بڑی جنگوں کے اور بڑے بڑے مقابلوں کے امیر بن سکتے ہیں. تو لڑکیاں 9 سال کی عمر والی کی نہیں ہو سکتی. یہ تو آسان بات ہے. اللہ تعالیٰ اس پر مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اطمینان عطا فرمائے.